آج ہم تمام دوست احباب ختم کل شریف کی اس محفل میں شریک ہیں۔ عبدالقدیر خان مرحوم کی سال ثواب کے لیے ہم سارے دوست احباب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خلاق عالم اس نوجوان کی اس عظیم سانحہ کے صدقے خلاق عالم اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خالق کائنات ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً بڑا تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس باپ کے لیے کہ جو اپنے کندھوں پہ جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے۔ ایک بہت بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن انسان اگر یہ دیکھے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو کوئی مقصد لے کے آیا ہوں، اس دنیا میں خلاق عالم نے مجھے بھیجا ہے، کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا۔ اس دنیا میں غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، دکھ درد بھی آتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز بھی آتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں کامیاب انسان وہ ہے جو ہر لمحے اللہ کی رضا کو دیکھے کہ میرا رب کس حال میں راضی ہے۔ جس حال میں میرا رب راضی ہے میں بھی اسی حال میں راضی ہوں۔ اور جب کوئی ایسا دکھ آئے، کوئی ایسی تکلیف آئے جو قابل برداشت نہ ہو، پھر انسان کو کربلا کے میدان کی طرف نظر اٹھانی چاہیے۔ میرا تو ایک بیٹا گیا ہے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کے اوپر 71 لاشیں اٹھائے، اس کے باوجود میرے امام کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، آہو فغاں نہیں ہے، ماتم نہیں ہے۔ میرے امام کی زبان پہ لفظ کیا ہیں؟ ردن بقضائک، صبرن علی بلائک، تسلیم لامرک۔ باری تعالیٰ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، جو آزمائش آئی ہے اس پہ صبر کرتا ہوں، تسلیم لامرک، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ میں علی اصغر قربان کروا کے، علی اکبر قربان کروا کے، اون و محمد قربان کروا کے میں تو تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ یعنی تو یہ ہے ایک عام بندہ مومن اور اللہ کے ولی میں فرق یہ ہے کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ شادی کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی آج شراب نہیں چلے گی تو کب چلے گی؟ آج پیسہ ہم کنجروں کے اوپر نہیں لٹائیں گے تو کب لٹائیں گے؟ آج ہم نے شریعت کی دھجیاں نہیں اڑانی تو اور کب اڑانی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر بھی رب کو بھول جاتے ہیں، اور جب غم آتا ہے پھر ہم شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ حباب جی وقار ایک چیمپئن تھا، ورلڈ چیمپئن، وہ کینسر میں مبتلا ہوا۔ ایک شخص آیا پوچھنے کے لیے، اس نے کہا آپ کو ہی کینسر کیوں؟ آپ ورلڈ چیمپئن ہیں، اب دنیا میں ایک ہیں، یہ مرض آپ کو ہی لاحق ہونا تھا، کوئی اور بندہ نہیں تھا اس کے لیے، اب تو دنیا میں ایک ہیں، کاش کہ آپ کو یہ بیماری نہ لگتی، کسی اور کو لگتی۔ اس ورلڈ چیمپئن نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ پہلے میرے ساتھ اور بھی بڑے تھے مقابلہ کرنے والے، ان سب مقابلہ کرنے والوں میں جب خالق کائنات نے مجھے پہلا نمبر دیا نا تو اس وقت میں نے نہیں کہا باری تعالیٰ جب اتنی دنیا ہے، کروڑوں کھربوں تیری دنیا بستی ہے، ان میں سے صرف میں ہی کیوں چیمپئن؟ جب اس وقت میں نے نہیں کہا، اس نے مجھے بنا دیا ہے، آج اگر مجھے بیماری لگی ہے تو میں شکوہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی اس کیفیت بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں جیسے وہ راضی ہے۔ وہ بیماری دے کے راضی ہے، میں بیماری لے کے راضی ہوں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں خوشی ملتی ہے پھر بھی رب کو بھول جاتے ہیں، غم ملتا ہے پھر بھی رب کو بھول جاتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں جب خوشی ملتی ہے، انہیں جب غم ملتا ہے تو وہ خوشی کو نہیں دیکھتے، وہ غم کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ خلاق عالم کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ خوشی دینے والا بھی وہ ہے، غم دینے والا بھی وہ ہے، وہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور عام گناہگار بندے میں یہ فرق ہے۔ ہلکا سا انسان جو قدم اٹھائے مصیبت آ گئی، بندہ یہ کہے میرا رب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بشارت ہے آزمائش کے اوپر صبر کرنے والوں کے لیے۔
وہ بھوک دے کر آزماتا ہے، وہ رزق دے کر بھی آزماتا ہے، رزق لے کر بھی آزماتا ہے، وہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، وہ اولاد واپس لے کر بھی آزماتا ہے، وہ بیٹے دے کر بھی آزماتا ہے، بیٹے واپس لے کر بھی آزماتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے دیا تھا تو اس وقت اس نے کیا کیا تھا، آج میں لیتا ہوں تو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ تو بندہ مومن کی ہر لمحہ آزمائش ہے، ہم ہر لمحے آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے رزق دیا تو ہم یہ نہ کہیں بس میری محنت تھی، میری سٹرگل تھی، میری تگودو تھی، تجھ سے بڑے بڑے عقل مند دنیا میں بستے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اب اس پیسے کو حرام کے کاموں پہ نہ صرف کر، اب اس کا دیا ہوا رزق اللہ کے نیک کاموں میں صرف کر، تاکہ اس پیسے کے ذریعے تیری دنیا بھی بنے اور تیری آخرت بھی بنے۔ تو احباب وقار دو باتیں ہیں، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے سوز عشق اور ایک ہے کیف علم۔ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ سوز عشق کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ سوز عشق بھی ضروری ہے اور کیف علم بھی ضروری ہے، دونوں ساتھ چلیں گے تو معاملہ صراط مستقیم پہ چلے گا۔ اگر صرف عشق ہوگا، کیف علم نہیں ہوگا، پھر معاملہ نہیں چلے گا، یا صرف علم کا زور ہوگا ساتھ سوز عشق نہیں ہوگا تو پھر معاملہ نہیں چلے گا۔ اگر صرف عشق ہو علم نہ ہو تو پھر نعرہ بلند ہوتا ہے کہ علم و بس کریو یار، اس لیے کہ علم سے تعلق نہیں ہے، علم سے واسطہ نہیں ہے، علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، علم و بس کریو یار۔ جبکہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، رب سے مانگا، کیا مانگا؟ دنیا کا عہدہ نہیں مانگا، دنیا کی دولت، دنیا کی جاہ و حشمت نہیں مانگی، رب سے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس حبیب کو بھیج دے جو تیرے اس گھر کو آباد فرمائے۔ اجرت کے طور پہ محبوب کی بعثت کو مانگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور آگے حضور کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا، یتلو علیہم آیاتک، اس محبوب کو بھیج جو تیرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائے، جو تیرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائے، یہ کیف علم ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس محبوب کو بھیج جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یہ کیف علم ہے۔ محبوب خدا کی بعثت کا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ آج ہمارا کتاب و حکمت کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ جس محبوب کے اوپر مسلمانوں کی پہلی وحی، پہلا لفظ اقرا کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے۔ آج اگر آپ تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ جو قوم کتاب سے دور ہے، جو قوم علم و حکمت سے، کتاب و حکمت سے دور ہے، وہ قوم یہودی نہیں ہے، وہ قوم کرسچینٹی نہیں ہے، وہ قوم مسلم ہے، جس کا کتاب سے تعلق نہیں، جس کا علم سے کوئی سروکار نہیں۔ لوگ دنیا مسخر کر رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجھ کر اپنی عوام کو علم سے دور کر رہے ہیں۔ ہم مستحب مسائل جو ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہیں اور ان پر ہمارے مناظرے چل رہے ہیں، فرائض علوم ہیں ان کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ آج مسلمان قوم تفرقے میں پڑ گئی، چھوٹی چھوٹے مسائل کو لے کے، جو اصل بات تھی کہ علم و حکمت کی طرف ہم اپنی عوام کو بلاتے، اس سے ہم دور ہو گئے۔ اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اس محبوب کو بھیج جو تیرے غلاموں کی، محبوب کے غلاموں کی دلوں کا تزکیہ فرمائے، جو دلوں کی دنیا کو پاک فرمائے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ سوز عشق ہے۔ اس محبوب کو بھیج جو دل کی دنیا پاک کر کے اندر عشق کا نور پیدا فرما دے۔ کیف علم بھی ہے، سوز عشق بھی ہے۔ اگر عشق ہو ساتھ علم نہ ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ علم و بس کریو یار، اور اس سے اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، یہ اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا 5 وقت سے کیا نماز پڑھنی، یہ جہالت ہے، یہ جہالت کے پلندے ہیں۔ اور اس سے پھر اگلا جو سٹیج آتا ہے وہ قبروں کو سجدے کروانے کا سجدہ، وہ مرحلہ آتا ہے، پھر قبروں کا طواف شروع ہو جاتا ہے، پھر نعوذ باللہ شرک جو ہے اس کو سر عام کیا جاتا ہے۔ یہ صرف عشق ہو، سوز عشق ہو، کیف علم نہ ہو تو پھر یہ کام آتا ہے، اور اگر صرف علم ہو ساتھ عشق نہ ہو تو پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔
پھر معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب اس کا حکم ہوا نا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے ملائکہ نے سر سجدے میں رکھا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبرانہ انداز اختیار کیا۔ جب خلاق عالم نے پوچھا اے ابلیس، اے شیطان، کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ میرا حکم تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب علم تھا، سوز عشق نہیں تھا۔ کیف علم تھا؟ شیطان عالم تھا، عابد بھی تھا، عامل بھی تھا، ساجد بھی تھا۔ اس نے جتنی عبادت کی ہے شاید کسی کے پاس اتنی عبادت ہو۔ علم بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز نہیں تھی، اور وہ کیا ہے؟ سوز عشق۔ شیطان عاشق نہیں تھا، علم تھا، عشق نہیں تھا۔ جب خدا نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اب سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے چونکہ علم تھا، اس نے آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دی۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے، اس لیے کہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی زمین کی طرف جاتی ہے، اس کی خاصیت ہے نیچے بیٹھنا، میں آگ سے بنا ہوں، میری خاصیت ہے اوپر کو اٹھنا۔ ایک خاکی نسل انسان ہوتا ہے، مٹی سے انسان بنا ہے، اگر اس کے اندر عاجزی ہو نا تو وہ خاکی نسل ہے، وہ عاجزی کو پسند کرے تو وہ خاکی نسل ہے، اپنی اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تہجد گزار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ساجد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حاجی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مکرر، مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں، مجھ سے بڑا محقق کوئی نہیں، جب وہ یہ کہے تو وہ خاکی نسل نہیں رہتا، وہ آتشی نسل بن جاتا ہے، وہ شیطان کی نسل میں سے بننا چاہتا ہے۔ اور جو شیطان کی نسل میں سے بنے گا، جس کے اندر میں آئے گی، اس نے بھی کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، جس کے اندر میں آ گئی سمجھے وہ فنا و برباد ہو گیا۔ اپنی میں کو مٹائیں۔ صوفیاء جو ہیں یہ میں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، وہ صوفیاء جہاں کیف علم بھی ہوتا ہے، سوز عشق بھی ہوتا ہے، وہ میں کو مٹاتے ہیں، ساری زندگی اسی پہ عمل کرتے ہیں، اپنے نفس کو مٹاتے ہیں۔ احباب جی وقار، یہ دونوں چیزیں جہاں ہوں گی، شیطان نے دلیل دی انا خیر منہ، چونکہ عالم تھا تو اس نے دلیل دینا شروع کر دی کہ میں بہتر ہوں اس سے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اور اگر عشق ہوتا نا تو وہ یہ نہ کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، وہ دلیلیں نہ دیتا۔ اگر عشق ہوتا تو وہ یہ نہ دیکھتا کہ آدم بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، اس کی مادہ تخلیق جو ہے وہ بہتر ہے یا میرا مادہ تخلیق بہتر ہے، وہ سر سجدے میں رکھتا اور یہ دیکھتا کہ مجھے حکم کس ذات نے دیا ہے، یہ نہ دیکھتا کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ حکم دینے والی ذات کو دیکھتا، خلاق عالم کی ذات کو دیکھتا کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سجدہ کس کو، میرا رب کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، بس میرا کام ہے سجدہ کرنا۔ تو احباب جی وقار، وہ یزکیہم، حضور تزکیہ نفس کے لیے بھی تشریف لائے ہیں، سوز عشق پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کیف علم تو ہے ہی کہ جس قرآن کی پہلی وہی اقرا کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ سوز عشق کیا ہے۔ محبوب خدا تشریف لا رہے ہیں، ابو محذورہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ ابو محذورہ کھیل رہے ہیں۔ ابو محذورہ نے کلمہ نہیں پڑھا، جب سرکار تشریف لائے ابو محذورہ کام کر رہے ہیں۔ کام کیا ہے کہ ابو محذورہ بیٹھے ہیں اور سیدنا بلال جس طرز میں اذان دیتے ہیں نا، ابو محذورہ اسی طرز پہ، سیدنا بلال کی طرز پہ اذان دے کر نقلیں اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نقلیں اتار رہے ہیں۔ محبوب خدا نے سن لیا، جب سنا سرکار نے بلایا ابو محذورہ کو، ابو محذورہ ادھر آؤ۔ ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، جب سرکار نے بلایا تو کانپنے لگے کہ میں نے مذاق اڑایا ہے آذان کا، اب مجھے سزا دی جائے گی۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں ابو محذورہ پہنچے نا تو سرکار نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نقلیں اتار رہا تھا۔ کس چیز کی؟ آذان کی۔ کس بندے کی؟ کہا جس طرح آپ کے بلال آذان دیتے ہیں نا، میں بلال کی طرز پہ آذان دے کے نقلیں اتار رہا تھا۔ تو سرکار نے نہیں کہا
کیوں نقلیں اتار رہے تھے؟ کیوں اذان کی تحقیر کر رہے تھے؟ بلکہ کیا ارشاد فرمایا اے ابو محذورہ، جس طرح وہاں کھڑے ہو کے اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، سیدنا بلال کی طرز پہ اذان دے رہے تھے، ذرا میرے سامنے کھڑے ہو کے اسی طرح نقلیں اتارو، میرے سامنے کھڑے ہو کے نقلیں اتارو، کیسے اذان دیتے ہو، ذرا میرے سامنے دو اذان۔ تو ابو محذورہ نے پھر اسی طرز پہ اذان دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس جملے پہ پہنچے نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے محبوب نے نظر اٹھا کے ابو محذورہ کو دیکھا، ایک نظر اٹھا کے نا ابو محذورہ کو دیکھا کہ ابو محذورہ ویسے تو کلمہ نہیں پڑھتے، ویسے تو میرا اقرار نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھا نہیں ہے، اب تو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اب تو کہہ رہے ہو، اب تو گواہی دے رہے ہو۔ تو سرکار نے ایک محبت بھری نظر اٹھا کے ابو محذورہ کے سینے پہ ڈالی، اس کے پیکر کے اوپر ایک نظر ڈالی۔ ابو محذورہ نے اذان مکمل کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب اذان مکمل ہوئی ادھر سے سوز عشق اندر داخل ہوا۔ جب اذان مکمل ہوئی تو سرکار نے فرمایا اے ابو محذورہ جا، اب تجھے اجازت ہے، تجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، جا تجھے اجازت ہے، اب چلا جا، بچوں کے ساتھ کھیل، جو تیرے جی میں آئے وہی کر۔ تو ابو محذورہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب ابو محذورہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہا۔ اے ابو محذورہ کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، تجھے شکوہ بھی نہیں کیا، شکایت بھی نہیں کی، تجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے، تو نے صرف مذاق میں نقلیں اتار کر اذان دی ہے اور میں نے صرف سنی ہے، تجھے اجازت ہے، جا چلا جا۔ تو ابو محذورہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں وہاں کھڑے ہو کے نقلیں اتار رہا تھا، آپ نے بلایا، مجھے سامنے کہا کہ نقلیں اتارو اذان کی، میں نے تمہارے سامنے اذان کی نقلیں اتاری ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، آپ نے نظر اٹھا کے میرے سینے پہ ڈالی ہے، یا رسول اللہ اب جو نقلیں اتار رہا تھا وہ نقلیں اب نقلیں نہیں رہی، اب وہ نقلیں اصل بن گئی ہیں، یا رسول اللہ اب ابو محذورہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہا، اب جہاں جہاں آمنہ کا لال جائے گا ابو محذورہ پیچھے پیچھے جائے گا، اب ابو محذورہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہا، اب حضور جدھر آپ جائیں گے ابو محذورہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ احباب جی وقار، یہ ہے سوز عشق، کیف علم بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ سوز عشق بھی ضروری ہے۔ جہاں صرف کیف علم ہو سوز عشق نہ ہو وہاں بھی کام نہیں چلتا، جہاں صرف سوز عشق ہو کیف علم نہ ہو وہاں بھی کام نہیں چلتا۔ 7ویں صدی ہجری ہے، تاتاریوں نے حملہ کیا، کدھر حملہ کیا؟ شہر بغداد کے اوپر۔ ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ حکمران عیاش پرست ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پاکستان بنا تھا، علماء نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، کراچی سے لے کر پشاور تک۔ رستوں کے درمیان میں پڑھ رہا تھا کہ مین روڈوں کے ساتھ جو ہے نصب کیا جاتا تھا پھانسی گھاٹ، اور اس کے اوپر سرعام علماء کو پھانسی دی جاتی تھی تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں علماء سے، کوئی اپنے دین کو، اپنے بیٹے کو عالم دین نہ بنائے۔ لیکن علماء نے قربانیاں پیش کی۔ ایک عالم سولی پہ چڑھتا تھا، دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ احباب جی وقار، آج جب پاکستان بنا ہے تو عالم دین کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کیا جانیں سیاست کیا ہوتی ہے۔ جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ بھی سیاست کرنے والے تھے، وہ سیاسی امور کو جانتے تھے۔ تو احباب جی وقار، جب ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا، تاتاری اتنے ظالم تھے، جس شہر میں داخل ہوتے تھے مسلمانوں کو نکال دیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کوئی مسلمان تاتاریوں کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایت عام ہو گئی کہ تاتاری جہاں حملہ کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تاتاری جو ہے وہ شکست کھا جائیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ضرور انہیں فتح نصیب ہوگی۔ تو ایک مرتبہ شہزادہ ایک شہر میں داخل ہوا، فوراً حکم ہوا، پولیس والے آئے، فوج والے آئے
کہ اس شہر کو خالی کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو نکال دیا گیا، سارے مسلمان شہر سے نکل گئے۔ تاتاری شہزادہ آیا، اس نے اپنے غلاموں سے پوچھا، وزیروں سے پوچھا، کوئی شہر میں مسلمان رہ تو نہیں گیا؟ کہا سارے نکل گئے، لیکن 2 فقیر بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کی بات ہے، وہ نہیں نکلنے کا نام لے رہے۔ شہزادے نے کہا جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، زنجیروں میں جکڑو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، ان کو میری مجلس میں پیش کرو، بلاؤ ان کو۔ احباب جی وقار پولیس والے گئے تو جو مسجد میں بیٹھے تھے ایک کا نام تھا شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شہر دربند ہے اور ساتھ ایک خلیفہ ہے، جہاں صرف کیف علم ہو وہاں نظر جیب تک جاتی ہے کہ جیب میں سے کچھ نظرانہ مل جائے، اور ساتھ سوز عشق بھی ہو تو نظر جیب تک رکتی نہیں ہے بلکہ آگے سیدھے دل کے اوپر پڑتی ہے، دھڑکنے والے دل کے اوپر۔ اور احباب جی وقار اس دل کے اوپر پڑتی ہے اور دل کی دنیا جو ہے اس کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب کیف علم بھی ہو اور سوز عشق بھی ہو، شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھے کہ جن کے پاس سوز عشق بھی تھا اور خلاق عالم نے کیف علم سے بھی نوازا تھا۔ احباب جی وقار پولیس والے آئے، انہوں نے جکڑا، زنجیروں میں جکڑا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ جب شہزادے کے سامنے پیش کیا تو شہزادے نے کہا تمہیں کہا نہیں تھا کہ نکل جاؤ؟ ابھی تک تم شہر میں آرام کر رہے ہو، کیوں نہیں نکلے؟ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں کون نکال سکتا ہے اس سے؟ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے گھر سے نکالے۔ تو شہزادے نے کہا کہ اب ہم نے نکال نہیں دیا، اب میرے سامنے نہیں کھڑے ہو، اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہو، یہ ساتھ تیرا شاگرد ہے، یہ ساتھ خلیفہ ہے، اس کو بھی ہم نے جکڑ کر نہیں رکھا۔ تو جب شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا نا کیف علم بھی تھا، سوز عشق بھی تھا، تو ایک جملہ بولا، کہا کہ یہ بیڑیاں، یہ ہتھکڑیاں، یہ زنجیریں اللہ والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جکڑ کے رکھا ہے۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے جس خالق کائنات کا ذکر میں مسجد میں بیٹھ کے کر رہا تھا، اس کے نام میں ہی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم نام لیں تو یہ زنجیریں، یہ بیڑیاں، یہ ہتھکڑیاں خود بخود ٹوٹ کے زمین پر بکھر کر رہ جائیں گی۔ شہزادہ بڑا حیران ہوا کہ جسے ہم ہتھکڑیاں ڈالیں وہ کسی ایک نام سے کیسے کھل سکتی ہیں، جسے ہم زنجیریں ڈالیں وہ کسی ایک نام سے کیسے کھل سکتی ہیں؟ شہزادے نے کہا اچھا ذرا نام لے کر دکھاؤ تو صحیح، کیسے ہتھکڑیوں کو کھولتے ہو؟ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک لفظ، ایک نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ بلند آواز سے کہا اللہ۔ اللہ کا نعرہ بلند ہوا۔ اس اللہ کا جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں یہ جسم عطا کیا، جو اولاد دینے والا، جو اولاد لینے والا، جو دنیا کے اندر عزتیں اور شہرتیں دینے والا، اس اللہ کا نام لیا، اللہ کی صدا بلند ہوئی، کہا اللہ۔ آپ سارے مل کر میرے ساتھ کہیں اللہ۔ اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ شیخ احمد دربندی کی زبان سے لفظ اللہ کی نکلنے کی دیر تھی۔ احباب جی وقار ایک لمحے کے اندر جو جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جن ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لفظ اللہ کا صدا بلند کرنے کی دیر تھی، فوراً وہ زنجیریں، وہ بیڑیاں، وہ ہتھکڑیاں گر کر فاش فاش ہو کر زمین پر بکھر جاتی ہیں۔ شہزادے نے دیکھا، فوراً دل پہ اثر ہوا، سوز عشق بھی تھا، کیف علم بھی تھا، پھر دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور اگر ایک چیز ہو پھر دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ احباب جی وقار شہزادے کے دل پہ اثر ہوا، کہا ان کو فوراً آزاد کر دو، کوئی اور مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا، ان کو خبردار آج کے بعد تکلیف نہ دینا، یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، جاؤ آپ کو آزادی ہے۔ شیخ احمد دربندی مسجد میں آئے، گاہے گاہے وہی شہزادہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حضور حاضر ہوتا تھا، آپ سے سوز
عشق بھی لیتا تھا، کیف علم کی خیرات بھی حاصل کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ احمد دربندی نظر ڈالتے رہے۔ ایک لمحہ آیا جب شیخ نے دیکھا کہ اب دل کی دنیا، اب کھیتی جو ہے وہ ہموار ہو چکی ہے، اب بیج بونے کا وقت ہے۔ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اب کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ احباب وقار شہزادے نے سنا، کہا کہ دل سے اسلام کی حقانیت تو واضح ہو گئی ہے، لیکن کلمہ پڑھوں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا، میری ٹکا بوٹی کر دی جائے گی، اس لیے کہ ابھی میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ احباب وقار جب شہزادے نے یہ کہا نا تو شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اہل نظر تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے اب کلمہ نہیں پڑھتا تو میری نظر دیکھ رہی ہے کہ 30 سالوں کے بعد ایک وقت آئے گا جب تاتاریوں کا شہنشاہ، جب تاتاریوں کا فرما روا کوئی اور نہیں ہوگا، اے شہزادے تو بادشاہ وقت بنے گا، جب تو فرما روا ہوگا میرے ساتھ وعدہ کر کہ جب تو بادشاہ بنے گا پھر تجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، پھر اس وقت تو نے کلمہ پڑھنا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ احباب وقار شہزادے نے کہا کیا میں بادشاہ بھی بنوں گا؟ تو شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاں میری نظر دیکھ رہی ہے کہ آج سے اتنے عرصے کے بعد تو تاتاریوں کا شہنشاہ بنے گا۔ احباب وقار وقت گزرنا شروع ہوا، چلتا رہا۔ ٹھیک 30 سالوں کے بعد تاتاریوں کا یہی جو شہزادہ تھا یہ بادشاہ بنتا ہے۔ جب بادشاہ بنا تو شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے بادشاہ وقت تو نے ایک میرے ساتھ وعدہ کیا تھا آج سے 30 سال پہلے، آج اس وعدے کی تکمیل کا دن ہے، آج ذرا پڑھ کلمہ اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جا۔ تو اس شہزادے نے ایک ہی جملہ کہا، اس بادشاہ نے جو اب بادشاہ بن گیا اس نے ایک ہی جملہ کہا شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی دن سے اسلام کی حقانیت میرے اوپر واضح ہو گئی تھی جس دن آپ نے اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا اور آپ کی بیڑیاں کھل کر زمین پر بکھر گئی تھی۔ اس دن سے دل سے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ظاہراً کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے۔ اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اگر سوز عشق بھی ہو، کیف علم بھی ہو، پھر معاملہ حق بجانب ہے، اور اگر صرف عشق ہو علم نہ ہو تو پھر جہالت ہے، پھر بدعات فروغ لیتی ہیں، پھر قبروں کو سجدے بھی جائز ہو جاتے ہیں، پھر قبروں کے طواف بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب صرف سوز عشق ہو، کیف علم نہ ہو، اور کیف علم آ جائے تو پھر احباب وقار معاملات سدھر جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کلمہ پڑھا، جب اس نے کلمہ پڑھا ساتھ اس نے اعلان کیا، اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب وقت آ گیا تم بھی سارے کلمہ پڑھ لو۔ ان کے وزیروں نے بھی ایک ہی جملہ کہا بادشاہ سلامت، ہمارے اوپر بھی ہم نے اسی دن دل سے اسلام کو قبول کر لیا تھا جب شیخ احمد دربندی نے ہمارے سامنے اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا۔ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا۔ یہ نہیں ہے کہ منبر کے اوپر تو حق بیان ہو رہا ہے اور بادشاہ کے سامنے چاپلوسی ہونا شروع ہو جائے، بادشاہ کے جوتے سیدھے کرنے میں اپنی معراج سمجھی جائے۔ یہ افضل جہاد نہیں ہے، افضل جہاد ہے حق بات ڈٹ کر کہنا، چاہے اپنوں میں برائیاں تو ان کو کہنا بھئی یہ بات غلط ہے تمہارے اندر، پرائے میں برائیاں تو ان کو کہنا بھئی یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پرائے بری کریں تو ان کو کہیں یہ بات غلط ہے، اپنے برا بھی کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ تو ٹھیک کر رہے ہو۔ سارے وزیروں نے بھی کلمہ پڑھا، بادشاہ نے رعایا کے سامنے اعلان کیا، ایک دن میں 2.5 لاکھ سے زیادہ تاتاریوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب میں ذرا جوڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے شروع سے سنا ہے میری گفتگو کو، ایک وہ دن تھا جب تاتاری شہر بغداد میں آئے تھے 7ویں صدی ہجری میں، ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ایک وہ دن ہے جس کے پاس سوز عشق بھی ہے، کیف علم بھی ہے، اس بندے کی نظر کا کمال ہے کہ وہ دن بھی آیا 30 سالوں کے بعد جنہوں نے 2.5 لاکھ مسلمانوں کو ایک دن میں شہید کیا ہے۔ وہ دن بھی آیا کہ وہی تاتاری خود کلمہ پڑھ کے 2.5 لاکھ سے زیادہ خود کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اقبال کی نظر اٹھی تو کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جو صنم خانے ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں،
ادھر سے کعبے کو پاسباں مل گئے، کعبے کی رکھوالی والے، صنم خانے سے کعبے کے رکھوالی والے پیدا ہو گئے، پاسباں مل گئے کہ ایک دن ہے جب 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک دن ہے کہ جب 2.5 لاکھ سے زیادہ خود کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج میرا مسلمان بھائی، میرا دوست جب یورپ جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ایز اے مسلمان یہاں آیا ہوں، ایز اے محمد عربی کا نوکر یہاں آیا ہوں، میں نے جو قدم رکھنا ہے میرے ہر قدم کے ساتھ ساتھ لوگ میرے اسلام کو جج کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام ان کو یہ اجازت دیتا ہے۔ یہ 2-3 دن قبل میرے دوست جمعرات والے دن ایک میرے ساتھی مغرب کے وقت میرے پاس بیٹھے ہیں، دوسرے دن جمعے والے دن 3 بجے ان کی فلائٹ تھی اٹلی، پھر اٹلی سے فرانس۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں وہاں بھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 60, 70, 80% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کارڈ ملتا ہے، کاغذات ملتے ہیں تو فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بینک سے قرضہ لیتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں، سم نکالتے ہیں، 1 مہینے کے بعد پاسپورٹ نقلی بن جاتے ہیں، جس پاسپورٹ کے اوپر آپ ٹریول تو نہیں کر سکتے لیکن باقی معاملات کر سکتے ہیں۔ انڈیا کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، پاکستان کا، جس ملک کا چاہے مل جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ 2 نمبر پاسپورٹ ہیں، اس سے سارا فراڈ ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک مثال دی کہ گجرات سے پہلے ایک شہر آتا ہے، وہاں کے ایک اس کے دوست تھے تو اچھے خاصی کمائی کرنے والے تھے وہاں پہ فرانس میں۔ جب کرونا آیا نا تو اس کے آغاز سے پہلے تھوڑے اس کے حالات ناساز ہوئے۔ کس طرح ناساز ہوئے کہ اس نے بھی فراڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہ دہاڑی سے کام نہیں چلتا، ذرا چھکا لگانا چاہیے۔ تو انہوں نے بینک میں فراڈ کیا اور 2-3 ساتھی ملے ہوئے تھے، 1.5 ملین جو ہے وہ یورو انہوں نے فراڈ سے وہاں لیا اور لے کر پاکستان میں آ گئے۔ جب کرونا کا آغاز تھا، جب پاکستان میں آیا تو وہ مجھے دوست کہتا ہے کہ ٹھیک 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد میں نے وہ جو 1.5 ملین یورو لے کے آیا تھا، بڑی رقم ہے پاکستان کے 30-35 کروڑ بنتے ہیں، تو وہ لے کے آیا۔ میں نے کہا اس کی زندگی تو پرسکون ہوگی، لیکن ٹھیک 1.5 سال کے بعد میں نے فیس بک کے اوپر اس بندے کی پوسٹ دیکھی، اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ساتھ لکھا تھا کہ یہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ میں نے کہتا کہ اس کے بھائی سے رابطہ کیا، اس سے پوچھا کہ میرے بھائی بات کیا ہے، کیا ہوا تھا ہمارے بھائی کو؟ اس نے کہا اگر حقیقت پوچھیں، جب یہ یورپ سے آیا تھا نا، اس کی جو محفل تھی وہ اچھی نہیں رہی، یہ نشیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ اس کی اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کی مجلس تھی، اور ٹھیک 1 سال 1.5 سال کے بعد اس کی صحت بھی جاتی رہی، ہٹا کٹا تھا پہلے، صحت بھی جاتی رہی، کمزور ہو گیا، گھر میں آتا تھا لڑائی جھگڑا کرتا تھا، وہ 30-35 کروڑ بھی پھانک ہو گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، کہتا ہے کہ میرا بھائی گھر آیا، گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیا، اس نے رات کو گھر پہنچا، بیوی بچوں سے، والدین سے لڑنا شروع کر دیا۔ جب زور زور سے چلا رہا تھا، گالیاں بھی دے رہا تھا، تو پھر کہتا کہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا، تو ہم نے اٹھایا گجرات لے گئے۔ جب گجرات لے گئے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا اس کی تو رگیں پھٹ گئی ہیں، اب یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں رہے گا۔ اب ابی وقار اس کا بھائی کہتا ہے کہ اس کی محفل بری ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ اگر رزق حلال کا ہوگا تو وہ حلال جگہ پہ صرف ہوگا، اور اگر رزق حرام کا ہوگا تو وہ کبھی حلال جگہ پہ صرف نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو، اپنے رزق، اپنی کمائی کو حلال کرو۔ تھوڑا بہت کاروباری فیلڈ میں کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو پتہ چلا ہے کہ ہر بندہ فراڈ، ایک بات جو ہے وہ سچی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک بات سچی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب جھوٹ بول کے مال بیچو گے اس میں برکت نہیں رہے گی، اس مال میں گھر میں سکون نہیں آئے گا، بے برکتی آئے گی، اور انسان 2 روٹیاں کھاتا ہے ایک وقت کی۔ واللہ خیر الرازقین، خلاق عالم نے رزق کا ذمہ تو لیا ہے، بخشش کا ذمہ اس نے نہیں لیا۔ بخشش ہماری محنت کے بل بوتے پہ ہے۔ آج ہم رزق کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اس بخشش کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ شیخ احمد دربندی کی نظر پڑی تو اتنے تاتاریوں نے کلمہ پڑھا۔ آج کا میرا مسلمان بھائی اگر یورپ جاتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ دوغلی پالیسی چلا رہا ہوں۔ میرا کام ہے، میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں اسماعیل ہوں، میرا اس سے کیا تعلق ہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائی،
وہ لوگ تجھے جج کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو ان کا مذہب یہ درس دیتا ہے۔ تو احباب جو کر پھر بات اسلام کے اوپر آتی ہے، اسلام پھر بدنام ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا میں یورپ جا رہا ہوں، میں نے گونگا بن کے جانا ہے، مذہب کے خانے میں لکھا جائے گا کہ میں کرسچین ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے کسی کو نہیں کہنا، زبان سے نہیں کہنا کہ میں کرسچین ہوں، میں جا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا میں نے تو فقہ کی کتابوں میں ایسا مسئلہ کبھی نہیں پڑھا کہ بندہ گونگا بن کے جائے اور مذہب کے خانے میں کرسچین لکھے۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو، لیکن کوئی ریزن بھی تو ہوگا، کوئی سبب اور وجہ بھی تو ہوگی، کیا کہو گے؟ پیپر کے اوپر کچھ تو لکھو گے۔ وہ کہتا ہے میں یہ لکھوں گا کہ یہاں مسلمان عیسائیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، کرسچین جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا ہے، تو میں یہ لکھوں گا ساتھ ریزن سبب۔ تو میں نے کہا کیا واقعی پاکستان میں مسلمان عیسائیوں کو تنگ کرتے ہیں؟ کہتے نہیں تنگ کرتے تو نہیں۔ میں نے کہا جب کرتے نہیں ہیں تو یہ لکھے گا کہ مسلمان عیسائیوں کو تنگ کرتے ہیں، تو کیا تو نے خود اپنے مذہب کو بدنام کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے کیا تو ہے۔ میں نے کہا دوسرا مسئلہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ تیرا جانا جائز ہے یا نہیں۔ ہاں میں بیرشپ پڑھ رہا تھا اس وقت، میں نے کہا میں اساتذہ سے پوچھوں گا، مفتیان کرام سے پوچھوں گا، پھر تجھے بتاؤں گا۔ تو میں نے اساتذہ سے پوچھا کہ اس طرح کا بندہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا جواب دوں اسے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مذہب کے خانے میں کرسچین لکھوائے گا، گونگا بن کے جائے گا، اسے کہو کہ تیرے مرتد ہونے کا خطرہ ہے، ایسا قدم نہ اٹھا۔ تو میں نے اسے وہ مسئلہ بتایا، تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پھر وہ کام کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے رزق حلال عطا فرمائے۔ تو احباب جی وقار کوشش کریں کہ سوز عشق بھی اپنے اندر پیدا کریں اور کیف علم بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو پھر احباب جی وقار خوشی آئے گی تو نظر اس خوشی پر نہیں رہے گی، خوشی دینے والی ذات پر رہے گی۔ اور اگر غم آئے گا تو انسان کی نظر اس غم پر نہیں پڑے گی، غم دینے والی ذات پر پڑے گی، تو انسان کا غم بھی پھر ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ سب احباب اتنی دور و نزدیک سے جو تشریف لائے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علماء کرام، مشائخ اعظام اتنی تعداد میں تشریف لائے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ غم کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی ساتھ آنسو بہانے والا نہ ہو، انسان اپنے دکھڑے ایک دیوار کو سنا لے پھر بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کندھے کے ساتھ سر رکھ کے کوئی رونے والا ہو نا تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یار کوئی ہے میرے غم میں شریک میرے ساتھ، اور کوئی نہ ہو تو پھر غم بہت طویل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عالم آپ سب لوگوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے غم سے بچائے کہ آپ کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے جائے۔ خالق کائنات عبدالقدیر خان مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے پیارے انداز میں وہ اس دنیا سے گیا ہے الحمدللہ، جتنا اچھا اس کا علاج ہوا ہے، بس اس کی جو ہے وہ زندگی اتنی تھی۔ ساتھیوں نے، وکاس بھائی بیٹھے انہوں نے بھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ 22 نومبر عبدالقدیر خان کی برتھ ڈے تھی، اسی دن اس کی پیدائش تھی، اور 22 نومبر کو ہی جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی تھی اسی مٹی کے اندر وہ چلا گیا، 17 سال کا مکمل ہوا۔ تو ہم اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ دنیا سے جائیں گے، آخرت تو ہماری ہے نا الحمدللہ، اور اگر دنیا بھی برباد ہو آخرت بھی برباد ہو تو پھر انسان کس کام کا۔ خالق کائنات آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ خلاق عالم بالخصوص میں دعا کرتا ہوں سوالت کو، سوالدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عبدالقدیر خان کی بہنوں کو، بھائیوں کو خلاق عالم صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔